بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم لیسن 3 کریں گے دا سیکرٹ بک کا۔ آپ خالق ہیں اور قانون کشش کے استعمال سے تخلیق کا عمل بہت آسان ہو جاتا ہے۔ عظیم اساتذہ اور مفکروں نے اپنے حیران کن کاموں کے ذریعے تخلیق کے عمل کو مکمل طور پہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ بعض اساتذہ نے کہانیاں تخلیق کی ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کائنات کیسے کام کرتی ہے۔ ان کی کہانیوں میں موجود ذہانت کئی صدیوں سے ہمارے پاس ہے اور وہ ایک داستان بن چکی ہے۔ موجودہ دور کے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کہانیوں کی اصل روح ہی ہماری زندگی کی سچائی ہے۔ جیسے کہ الادین اور اس کے چراغ کے متعلق سوچیں۔ الادین چراغ اٹھاتا ہے، رگڑتا ہے اور جن آ جاتا ہے۔ جن ہمیشہ ایک بات کہتا ہے، آپ کی ہر خواہش میری دسترس میں ہے۔ یاد رکھیں الادین وہ ہے جو ہمیشہ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے۔ تب آپ نے کائنات کو پا لیا جو کہ ایک جن ہے۔ روایات نے اسے مختلف چیزوں کے نام سے پکارا ہے۔ کسی نے یہ کہا آپ کا مقصد اور محافظ فرشتہ، آپ خود، ہم اسے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اور آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر کام کرتے ہیں۔ لیکن ہر روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم سے بڑی چیز کا وجود ہے اور جن ہمیشہ ایک بات کہتا ہے، آپ کی خواہش میرے لیے حکم ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے آپ کی اس ساری زندگی میں اس میں موجود ہر چیز کو تخلیق کیا گیا ہے اور ہمیشہ وہ سب کچھ سنتا ہے جو آپ سوچتے ہیں۔ جن ایک قانونی کشش ہے جو آپ بولتے ہیں اور کرتے ہیں۔ جن یہ فرض کرتا ہے کہ وہ ہر چیز جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ آپ کی خواہش ہے۔ آپ وہ چاہتے ہیں، ہر وہ چیز جو آپ کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں۔ آپ کائنات کے مالک ہیں اور جن آپ کا غلام ہے۔ جن کبھی بھی آپ کے حکم کے متعلق سوال نہیں کرتا۔ آپ اسے سوچیں اور جن فوراً انسانوں کے ذریعے، حالات، واقعات کے ذریعے کائنات کی چھان بین شروع کر دیتا ہے تاکہ آپ کی سوچ پر عمل کر سکے۔ تخلیق کا عمل، آپ اپنی من چاہی چیز کو صرف سادہ مراحل سے تخلیق کر سکتے ہیں۔ وہ بھی 2 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے پوچھنا، کائنات کو حکم دیں اور کائنات کو اپنی خواہشات سے آگاہ ہونے دیں۔ کائنات آپ کے خیالات کا جواب دیتی ہے۔ باب پراکٹر کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، بیٹھیں اور سوچیں، اسے کاغذ پر لکھ لیں اور اسے فعل حال میں لکھیں کہ جیسے ابھی یہ چیز ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ ممکن ہے آپ ایسے لکھنا شروع کریں، میں اب خوش اور شکر گزار ہوں کہ مجھے گھر مل گیا ہے۔ میں خوش اور شکر گزار ہوں کہ مجھے بہترین گاڑی مل گئی ہے، جو ماڈل آپ چاہتے ہیں وہ۔ اور پھر آپ اپنی زندگی کے پہلو کی وضاحت کریں کہ آپ اپنی زندگی کیسی چاہتے ہیں۔ آپ اپنی خواہش کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی خواہش کے متعلق صاف طور پر آگاہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ واضح نہیں ہیں تو پھر قانونی کشش آپ کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ آپ ملی جلی فریکوینسی بھیجیں گے تو آپ ملے جلے انجام تک پہنچ سکتے ہیں۔ شاید آپ اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی خواہش پر کام کر سکتے ہیں۔ پہلا کام پوچھنا ہے، اس لیے پوچھنے کو عادت بنا لیں۔ اگر آپ کسی چیز کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں اور آپ بہت متجسس ہیں تو پوچھیں۔ آپ کو اپنی زندگی میں کسی چیز پر الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ صرف پوچھو، اور وہ بھی صرف ایک بار، کہ ڈاکٹر جو وائٹل کہتے ہیں کہ بار بار نہیں، صرف ایک بار پوچھو۔ یہ بالکل ایک فہرست سے حکم نکال کر پیش کرنے جیسا ہے۔ آپ کبھی بھی کسی بھی چیز کا حکم دے سکتے ہیں اور یہ بار بار کر سکتے ہیں۔ جب آپ حکم نہیں دیتے اور پھر فرض کر لیتے ہیں کہ حکم دیا جا چکا ہے، آپ ایک بار پھر حکم دیتے ہیں، پھر دوبارہ اور پھر دوبارہ۔ آپ ایک بار پھر حکم دیتے ہیں اور بالکل ایک تخلیقی حکم جیسا ہے یہ۔ اس بات سے مطمئن ہونے کے لیے کہ آپ کی خواہش کیا ہے،
اور آپ کیا چاہتے ہو۔ جیسے ہی آپ دماغی طور پر مطمئن ہو گئے تو آپ نے پوچھ لیا۔ دوسرا مرحلہ بھروسہ کرنا ہے۔ آپ کو یہ یقین کرنا ہے، اور یہ یقین کا مرحلہ ہے جو آپ کو چاہیے، جو آپ کا ہے، اس پر مکمل یقین کرنا ہے۔ اور کیا میں غیر متزلزل یقین کو بلانا چاہتی ہوں، یعنی اندیکھی چیز پر یقین رکھنا۔ آپ کا اپنے پاس موجود ہر چیز پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ آپ کو اس بات سے ضرور باخبر ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنی منتخب کردہ فہرست میں سے حکم دے چکے تھے تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے کہ اب آپ کی پسندیدہ چیز کو آپ پانے والے ہیں اور اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ ان چیزوں کا مشاہدہ کریں اور جن کو آپ تصور کرتے ہیں جان لو کہ وہ آپ کے پاس صرف ضرورتاً آئیں گی، پھر انہیں آنے دیں اور ان کے متعلق پریشان نہ ہوں، اور یہ بھی نہ سوچیں کہ آپ میں ان چیزوں کی کمی ہے۔ ان کے بارے میں ایسا سوچیں کہ وہ آپ کی ہی ہیں، جیسے وہ آپ ہی کی ملکیت ہے اور جیسے وہ پہلے ہی آپ کے قبضے میں ہے۔ اس لمحے اور آپ ان اندیکھی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں جیسے کہ وہ پہلے ہی سے آپ کے پاس ہیں۔ آپ کو ضرور ایسا بولنا اور سوچنا اور کرنا چاہیے۔ آپ اب اسے وصول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کائنات ایک آئینہ ہے۔ قانون کشش آپ کے غالبانہ خیالات کا عکس ہے۔ تو کیا یہ کوئی رائے نہیں دیتا کہ آپ اپنے آپ کو اسے لیتا ہوا دیکھیں؟ آپ کو اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ یہ آپ کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے۔ آپ کو بھرپور یقین ہونا چاہیے۔ آپ کو اسے ہونے کی فریکوینسی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ ان تصاویر کو اپنی زندگی میں واپس لانے کے لیے جب آپ ایسا کرتے ہو تو پھر قانون کشش بڑی قوت سے اور ان تمام حالات، لوگوں اور واقعات کو آپ کے لیے بدل دیتا ہے۔ جب آپ چھٹیوں کا انتظام کرتے ہیں، کسی نئی کار یا گھر وغیرہ کو خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز آپ ہی کی ہے۔ ایک ہی وقت میں اگر آپ چھٹیاں نہیں گزارنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک ہی وقت میں گھر خرید لیں، کار خرید لیں اور چھٹیاں بھی گزار لیں۔ اگر آپ لاٹری جیتتے ہیں یا کسی بڑی وراثت میں سے حصہ حاصل کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ آپ کے پاس پیسہ تھا، آپ جانتے ہیں یہ آپ ہی کا ہے۔ یہی احساس آپ کا خود پر یقین ہے، یہی یقین کا احساس ہے جو آپ خود میں محسوس کرتے ہیں اور جو آپ میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ یقین کرنا شروع کریں۔ جیسے کہ بچہ ہوتا ہے، اس کو آپ لا ہی دو گے نا، اس کو یہ بلیو ہوتا ہے کہ آپ جو بھی اس سے چاہیے وہ اس کو پرووائڈ کر دو گے۔ وہ روئے گا، چلائے گا، ضد کرے گا، جیسے بھی کہے گا بس مجھے نہیں پتا، یہ چیز مجھے چاہیے تو چاہیے، اور اس کو بلیو ہوتا ہے کہ مل جائے گی تو اسے مل ہی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے بھی بچہ ہونے کی طرح بہیو کرنا ہے کہ آپ بھی خود کو بچہ ہی تصور کریں، بچہ ہی سمجھیں۔ تیسرا مرحلہ ہے وصول کرنا۔ اس عمل میں تیسرا مرحلہ وصول کرنے کا ہے۔ اس کے متعلق آپ اچھا محسوس کرنا شروع کر دیں۔ اس طریقے سے محسوس کریں تو ہر دفعہ ایسا محسوس کریں گے، ایسا ابھی محسوس کریں۔ اور مارکی شموف کہتے ہیں کہ اس مرحلے میں اچھا محسوس کرنا اور خوش رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کا اینڈ گول تو خوش رہنا ہی ہے نا، تو پھر بہتر ہے آپ ابھی سے خوش رہنا شروع کر دو، تو آپ کو یونیورس وہ چیزیں لا دے گا۔ کیونکہ جب آپ اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خود کو اپنی خواہشات کی فریکوینسی میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی کار لینا چاہتا ہو تو وہ اس کی پہلے ٹیسٹ ڈرائیو لے، یا کوئی گھر خریدنا چاہتا ہے تو اس گھر میں جاؤ اور ہر وہ چیز کرو جو آپ کو احساسات تخلیق کرنے میں مددگار ہو۔ یہ تھا آج کا ٹاپک، اور پھر ہم نیکسٹ کریں گے اس سے۔ آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریے گا۔ تھینک یو سو مچ۔